क्रिएटिविटी 1976 के व्यूवर अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सलमान आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक इंतहाई इंटरेस्टिंग है जिसका नाम लीडरशिप है। इस टॉपिक पर वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि जब डे टू डे में दूसरे स्टूडेंट से मेरी मुलाकात होती है, लोगों से मुलाकात होती है, तो मैं ये कन्फ्यूजन महसूस करता हूँ कि स्टूडेंट्स के अंदर लीडर और लीडरशिप के हवाले से एक बुनियादी डिफरेंस के हवाले से कन्फ्यूजन पाई जाती है। तो मैं आज कोशिश करूँगा कि आसान लफ्ज़ों में आप लोगों को बता सकूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड लीडरशिप। सबसे पहले आप ये देखें कि लीडरशिप हैज़ 3 वर्ड्स: लीड, लीडर एंड शिप। लीड का क्या मतलब है? आगे बढ़ना। लीडर कौन होता है? जो आगे बढ़ाता है। और शिप क्या है? जो एक जगह से उठाकर दूसरी जगह तक पहुंचाता है। यानी कि लीडरशिप क्या हुई कि अपने फॉलोअर्स को एक जगह से उठाकर लीड करते हुए डिज़ायर्ड प्लेस तक पहुंचाना, इसको लीडरशिप कहते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल देखें। आप सब लोगों ने ट्रेन को देखा होगा, उसके इंजन को भी देखा होगा। आप ये देखें कि ट्रेन का इंजन उन तमाम बोगियों को, उन तमाम डब्बों को अपने साथ लेकर चलता है। उस आखिरी बोगी और आखिरी डब्बे को भी साथ लेकर चलता है। फिर आप ये देखें कि मंजिल मकसूद तक पहुंचाता है। फिर खुद आग खाता है, लेकिन डब्बों को या बोगियों को आग लगने नहीं देता। इसको क्या कहते हैं? लीडरशिप कहते हैं। अब सबसे पहले हम थोड़ा सा लीडर को देख लें, फिर हम लीडरशिप की तरफ आते हैं। पीटर ड्रकर लीडर की डेफिनेशन कुछ इस तरह लिखते हैं। He says the only definition of leader, he has followers। कि उसकी डेफिनेशन के मुताबिक लीडर वो है जिसके फॉलोअर्स हैं। फिर जॉन एडम्स क्या लिखते हैं? आप लिखते हैं if someone has ability to inspire other, to do more, to dream more, to learn more, to become more, he is a leader। and जॉन सी मैक्सवेल लिखते हैं the person who knows the ways, who goes the ways and who shows the ways is called leader। अब इसकी जामे डेफिनेशन क्या बनी कि लीडर someone who can influence others and who have managerial authority। कि उसके इन्फ्लुएंस भी हो और उसके पास मैनेजरियल अथॉरिटी भी हो, तो वो लीडर कहलाता है। अब आप ये देखें, एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जंगल में सबसे हैवी जानवर कौन सा है, आप सब लोग कहेंगे जी एलिफेंट। फिर अगर मैं पूछूं कि जंगल में सबसे टॉल एनिमल कौन सा है, तो आप सब कहेंगे जिराफ। अगर मैं पूछूं कि जंगल में सबसे चालाक जानवर कौन सा है, तो आप सब लोग कहेंगे लोमड़ी, फॉक्स। और अगर मैं पूछूं सबसे फास्टेस्ट तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है, तो आप सब लोग कहेंगे चीता। अब देखेंगे ये सारी क्वालिटीज तो इन जानवरों में है, तो फिर शेर को जंगल का बादशाह क्यों कहा जाता है? मेरे भाई, शेर करेजियस होता है, बोल्ड होता है, शेर रिस्क टेकर होता है, शेर लायन जो होता है वो वॉक करता है विद कॉन्फिडेंस, करिश्मा होता है शेर लायंस के अंदर, इसलिए उसको जंगल का बादशाह कहा जाता है। अब लीडर की जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं उसमें देखिए, सबसे पहली एग्जांपल हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 13 साल मक्का में गुजारे और इंतहाई सोबतों और मुश्किलात का सामना किया। सारी रात आप अल्लाह करीम की इबादत फरमाते और दिन में लोगों को इस्लाम की दावत देते। आप ये देखें, एक लम्हा भी ऐसा नहीं आता कि आपके चेहरे मुबारक पर कोई गुस्सा हो या कोई शिकन हो। ऐसे लीडर्स आप ये देखेंगे कि आपकी
صحبت مبارک میں رہتے ہوئے صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ کا خطاب عطا فرمایا. دوسری اگزامپل دیکھیں, قائد اعظم محمد علی جناح. آپ ایک کالج میں شاید خطاب فرما رہے تھے اسٹوڈنٹ سے, تو ایک ہندو اسٹوڈنٹ کھڑا ہوتا ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ کیوں ہندوستان کو علیحدہ ٹکڑوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں جبکہ ہندو اور مسلمان دونوں ایک ہی قوم ہیں, مل کے رہنا چاہتے ہیں. یہ سننا تھا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ, آپ خاموش ہو گئے. تو وہاں پر موجود ہندو طلباء نے چہم گوئیاں شروع کر دی, ہوٹنگ کرنا شروع کر دی کہ جیسے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے گلاس میں پانی منگوایا اور ہاف گلاس پانی پیا اور ہاف گلاس رکھ کر آپ نے ایک ہندو طالب علم کو بلایا اور کہا کہ اس کو پیو. اس ہندو طالب علم نے پینے سے انکار کر دیا. پھر آپ نے ایک مسلمان طالب علم کو بلایا اور آپ نے اس کو کہا کہ آپ یہ پانی پئیں, تو مسلمان طالب علم نے فوری طور پر پانی پی لیا. اس ذہانت کے ساتھ, اس ویژن کے ساتھ آپ نے دو قومی نظریہ ان پر آشکار فرمایا. بے شمار آپ کی رحمۃ اللہ علیہ کی مثالیں موجود ہیں. پھر دیکھیں لیڈرز جہاں پر کامیاب ہوتے ہیں, ان کی سکسیسفل سٹوریز ہوتی ہیں, وہاں پر لیڈرز کے فیلیئرز بھی سامنے آتے ہیں. دنیا کے لحاظ سے آپ دیکھیں بل گیٹس کا کتنا بڑا نام ہے, موسٹ ریکگنائزڈ پرسن. مائیکروسافٹ بنانے سے پہلے کہ اس نے کتنے بڑے فیلیئر کا سامنا کیا. اس نے مائیکروسافٹ سے پہلے ایک پروڈکٹ بنائی جس کا نام ٹرف ڈیٹا ہے, جو ڈیٹا کو انالائز کرتی تھی, لیکن وہ پراپرلی ورک نہ ہونے کی وجہ سے وہ انتہائی ناکام رہی اور وہ بڑا ڈس اپوائنٹ ہوا. پھر مائیکروسافٹ کے بعد وہ آگے سکسیزفل اس کی لائف ہوئی. پھر اسی طریقے اسٹیفن کنگ دیکھیں جو ہارر موویز کا رائٹر تھا, اس نے اپنا ایک ناول کیری لکھا اور 30 مرتبہ وہ ریجیکٹ ہوا, اس کے بعد وہ ایکسیپٹ ہو گیا اور وہ پبلش ہوا اور وہ جو ہے وہ کافی امیر بھی ہو گیا اور کافی فیمس بھی ہو گیا. تو یہ تمام کی تمام چیزیں کس میں شامل ہیں میرے بھائی؟ لیڈر میں. اور لیڈر کی کیا ڈیفینیشن بنے گی؟ someone who can influence other and who have managerial authority is called leader. اب آ جائیں لیڈرشپ کی طرف. میرے بھائی لیڈرشپ کیا ہے؟ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. لیڈرشپ کیا ہے؟ ایک کریکٹر کا نام ہے. اور کریکٹر کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو قابل احترام بنائے, جس پر لوگ ٹرسٹ کرتے ہوں, جس کو لوگ سننا چاہتے ہوں, جس سے لوگ انفلوئنس لیتے ہوں. لیڈرشپ نام ہے اثر انداز ہونے کا. اب کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ بائی ایکشن بھی ہوتی ہے اور بائی ورڈز بھی ہوتی ہے. یاد رکھیں لیڈرشپ میں پرسنل پاورز انوالو ہوتی ہیں, نہ کہ پوزیشنل پاور. قائد اعظم میں پرسنل پاور تھی. ہمارے پولیٹیشینز یا بیوروکریسی میں یا کسی بھی عہدے پر بیٹھے ہوئے شخص کے پاس پوزیشنل پاور ہوتی ہے. اب لیڈر کی کچھ کریکٹرسٹکس آپ کو بتاتا چلوں. نمبر 1, لیڈ بائی ایگزامپل. خود کر کے دکھائے. یہ نہ کہیں کہ اپنے فالوورز کو کہ آئیں جی آپ آ جائیں میدان جنگ میں پہلی گولی آپ کھا لیں, آپ آ جائیں اور آپ پہاڑ پر چڑھ کر باقی دوسروں کو دکھا دیں. خود وہ کر کے دکھاتا ہے. نمبر 2, کریج ہوتی ہے, حوصلہ. گول ہوتے ہیں, گول کے ساتھ ایفرٹس ہوتی ہیں, ایفرٹس کے ساتھ فیلیئرز بھی آتی ہیں, سکسیس بھی آتی ہیں, وہ سامنا کرتا ہے. نمبر 3, لرن کرنے کی اس کے اندر صلاحیت موجود ہوتی ہے. وہ کہیں شرم محسوس نہیں کرتا کسی جونیئر سے سیکھتے ہوئے, نہیں شرم محسوس کرتا کسی سینئر سے سیکھتے ہوئے. نمبر 4, ایڈمائریبل اینڈ موٹیویٹڈ. اگر فالوورز, ٹیم ممبر اچھا کام کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو ایڈمائر کرتا ہے, اس کو اپریشیٹ کرتا ہے. اور اگر اس سے غلطی ہوتی ہے, اس سے کام نہیں کر پاتا,
تو وہ کیا کرتا ہے, وہ اس کو موٹیویٹ کرتا ہے, وہ اس کو کریج دیتا ہے, وہ اس کے اندر موٹیویشن ڈیولپ کرتا ہے تاکہ وہ اس کام کو بہتر طریقے سے سر انجام دے سکے. تو آپ دیکھیں, اگر آپ ٹاپ 10 رینکنگ کے لیڈرز اگر آپ دیکھیں تو اس میں گوگل پر آپ سرچ کر کے دیکھ لیں, سب سے پہلا نام ہمارے قائد محترم قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ, آپ کا نام مبارک ہے. اس کے بعد بہت سارے لیڈر ہیں, ہٹلر کو بھی لیڈر کہا جاتا ہے, نیپولین بوناپارٹ بھی لیڈر ہے. دیر آر نمبر آف لیڈرز. ہر قوم نے جو ہے اپنے لیڈرز کو, جس کو لیڈر پایا, جس نے انفلوئنس کیا, جس نے اس کو ان کے اندر ان کی تاریخ بدل دی, وہ لیڈر ہے. اب لیڈر کیا ہے؟ لیڈر سمون پرسنل ایبلٹی ہے جو انفلوئنس کرتی ہے. لیڈرشپ کیا ہے؟ لیڈرشپ پروسیس ہے ٹو انفلوئنس ادر, لوگوں کو انفلوئنس کرنے کا فار دا پرپز ٹو اچیو گولز, کہ گول کو اچیو کرنے کے لیے وہ جو پروسیس ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لیڈرشپ کہتے ہیں. سمجھ آئے؟ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا, اور اس شعر سے آج کے لیکچر میں اختتام کروں گا. علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. بہت شکریہ.